بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم چودھری۔ پروگرام ہے خاص بات۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں کاروبار بند رہے، پوری دنیا جو ہے وہ بند رہی، لاک ڈاؤن رہا پوری دنیا میں۔ اسی سلسلہ میں پوری دنیا میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی بند رہیں۔ پاکستان میں بھی یقیناً وہ بند رہنی تھی، پاکستان میں بھی سارے اسکول اور کالجز بند رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کرونا کے آثار جو تھے، کرونا کے جو اثرات تھے وہ سارے ختم ہوئے۔ لیکن بے شک فلی ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے وہ کور ہو چکا ہے۔ اسکول آہستہ آہستہ کھل گئے ہیں، یونیورسٹیز کھل گئی ہیں، اور جو ہمارے روٹین کے جو معاملات تھے اسکول کالجز کے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ لیکن ابھی تک جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ شاید اس کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ 200 دن جنہوں نے گھر بیٹھے رہے ہوں اور انہوں نے کچھ پڑھا نہ ہو تو ان کے کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ اس فیلڈ سے ہی ان کا تعلق ہے۔ محمد طارق فاروق بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں، جو دار ارقم اسکولز کے کنٹری مینیجر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ اسکولز کی جو فرنچائز پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے ڈسٹرکٹ وہاڑی کے پریزیڈنٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں دار ارقم اسکولز وہاڑی کے۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ ابھی اسکول کھولنے کے بعد جو انہوں نے آن لائن کوئی کلاسز ہوئی ہیں ان کو کیا آؤٹ پٹ ملی ہے، اور اب اسٹوڈنٹس کا کیا رویہ ہے ان کے ساتھ، اور پیرنٹس ان کے ساتھ چلنے کے لیے کتنا تعاون کر رہے ہیں۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق صاحب، خدا کر کے آخر جو ہے اسکول کھل گئے ہیں، 200 دن کے بعد اسکول کھلے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پورے پاکستان کو جو اس میں ہیڈ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، آپ دار ارقم اسکولز کے کنٹری ہیڈ ہیں آپ، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائریکٹر ہیں دار ارقم اسکولز وہاڑی کے۔ تو کیا رویہ ہے بچوں کا ابھی اسکول میں آتے ہوئے، پیرنٹس کا کیا رویہ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو آن لائن کلاسز آپ لوگوں کی ریگولر رہی ہیں، جو اسٹوڈنٹس کو آپ دیتے رہے، کیا ابھی بچے جو گھروں سے آئے ہیں اسکول میں تو وہ جو آن لائن کلاسز آپ لوگ بچوں کو دیتے رہے ہیں، کیا اس کے کوئی اثرات بچوں میں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ان کی جو آپ لوگوں نے جو پہلے بچوں کی ایک تربیت کی تھی یا جو ان کو پڑھایا تھا وہ اسی طرح سے لے کے واپس آئے ہیں یا اس میں کوئی کمی زیادتی ہو گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے اسکولز ایسوسی ایشن کی طرف سے، ضلع وہاڑی کی طرف سے مجھے مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ دار ارقم اسکولز ہیڈ آفس کے اندر میں مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کے مینیجر کے طور پر کام کر رہا ہوں، ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال والدین کے حوالے سے کیا، بچوں کے اسکول آنے کے حوالے سے کیا، بڑی اہم صورتحال رہی کہ اس دوران جب کہ یہ وبا پھیلی تو ہمارے بچے ہی ہمارے لیے ہمارا مستقبل ہیں، اور سب سے اہم تھا کہ ان کی صحت کا خیال کیا جائے۔ گورنمنٹ نے اس کے لیے جو بھی اہتمام کیا، اس میں پرائیویٹ اسکولز نے بھی اور گورنمنٹ اسکولز کے ذمہ داران نے بھی اس کو اسی طرح لاگو بھی کیا جس طرح کہ کہا گیا۔ اب جب کہ اسکول کھلے ہیں، لازمی بات ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے اور پورے پاکستان کے اندر اس کے ایس او پیز کو، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ جو پروسیجر انہوں نے طے کیا ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنے اسکولز کے اندر اس کا سارا اہتمام کیا ہے۔ گو کہ اسکول بہت بڑے سٹریس سے گزرے ہیں، اور بے شمار اسکول ایسے ہیں وسیم صاحب جو کہ بند ہو چکے ہیں، اور بہت سارے مالکان ایسے ہیں جو کہ اپنی سوسائٹی کے اندر جو عزت اور وقار کے ساتھ سر اٹھا کر چلتے تھے وہ مقروض ہو گئے۔ یہ کیفیت بھی گزری ہے۔ تو گورنمنٹ نے اپنے طور پر اس کا بڑا اہتمام کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جس طرح سے فیسیلیٹیٹ پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے تھا اس میں سستی اور کوتاہی نظر آئی ہے۔ جہاں تک والدین کی طرف سے بچے اسکول میں آ رہے ہیں، جب بچے مسلسل ایک جیسے ماحول میں رہیں گے، اسکول گوئنگ بچے کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سائیکالوجیکلی وہ کلاس کے اندر اٹیچ ہوتا ہے، اپنی ٹیچر سے اٹیچ ہوتا ہے، اور کلاس جو ہے گریڈ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس گریڈ کے بچے، اس ایج گروپ کے بچے ایک دوسرے سے مل کر سیکھتے بھی ہیں۔ جی بالکل۔ اب جب ان کے درمیان یہ فاصلہ بڑھ گیا تو یہ معاملات بھی ہوئے، گھروں کے اندر والدین کے فون بھی آیا کرتے تھے اور پریشانی بھی تھی۔ ہم نے اس دوران آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا۔ آن لائن کلاس ایک تو اس سے بہت سارے جہاں دیگر معاملات ہوئے کہ بچے آئی ٹی لور ہو گئے، فون کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ بڑھ گئی، والدین کے لیے مسائل ہو گئے کہ وہ ان گیجٹس کو ان کے لیے کیسے مہیا کریں، لیکن سکولز نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی۔ جو تعلیم کلاس کے اندر وسیم صاحب ہوتی ہے فیس ٹو فیس ٹیچر کے ذریعے سے ہوتی ہے، ٹیچر کا ایک اپنا کلاس کا ایٹماسفیئر ڈیولپ کرتی ہے، ٹیچر کی اپنی باڈی
बॉडी का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जी जी, उसका आई कंटेक्ट लेवल होता है और बच्चे उस सारी चीज से कुछ चीजें अटैच होकर लर्न कर रहे होते हैं। ये सारे फेज से बच्चे बाहर निकल गए। दूसरा इफेक्ट जो ये पड़ा है कि बच्चे जब घरों में थे, माँ बाप के पास थे, लाजमी बात है घर का माहौल चेंज हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, फिर घर के माहौल के अंदर बच्चों ने उसी लैंग्वेज को सीखा, गली मोहल्ले की लैंग्वेज को सीखा, अपने कुर्बो जवार के अंदर जो जुबान इस्तेमाल हो रही थी वो उन्होंने अपनी असल जो स्कूल की चीजें थी उसको भुला दिया और उनके लिए ये आसानी पैदा हो गई कि कम्युनिकेट जो है, उन्होंने कम्युनिकेशन का जो तरीका अख्तियार किया उसमें बहुत सारे मकामात पर नॉर्म्स, वैल्यूज और जो एथिक्स हैं उनको भी बच्चे भुला कर अब स्कूल आए हैं। तो मसाइल तो हैं स्कूल के लिए कि हम वालिदैन की तवक्को ये है कि बच्चे अखलाकियात के इस लेवल पर फौरन से चले जाएं, लेकिन लाजमी बात है एक तो ये कि एकेडमिकली बच्चे अपने सिलेबस में से नहीं गुजरे, साल का आगाज़ था और हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस हुई हैं, मैं आपको अगर उसकी फिगर बताऊं तो कोऑपरेशन का लेवल ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास जो एवरेज आई वो 27 to 30% के दरमियान है। बस डेविएट किया है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कि अगर किसी बड़े शहर के अंदर सहूलत मौजूद थी, अच्छी कम्युनिटी के बच्चे थे और उस कॉलोनी के थे कि जहां सारे वालिदैन पढ़े लिखे या एक जैसे माहौल में रहते रहे हैं, तो वहां एवरेज 50+ भी हुई है। लेकिन ये जो हमारे इलाके हैं यहाँ पर 27 to 30% के दरमियान बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो रिस्पॉन्स भी उसी तरह का है। अब हमारे पास 70% वो बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस अब खरीदा है, अच्छा अब आकर वो लेना शुरू हुए हैं। तो लाजमी बात है टीचर्स को डबल मेहनत करनी होगी, हमें दिसंबर तक उनका सिलेबस जो फर्स्ट उसका सेमेस्टर है उनका कंप्लीट करवाना होगा और फिर आगे उसके जो मामलात हैं उसको लेकर चलना होगा। तारिक साहब, जो अभी कह लेंगे SOPs के तहत जो स्कूल खोले गए हैं, अभी आप कह रहे हैं कि जो बच्चे जो भी आपने पहले उनको लर्न करवाया था, जो सिखाया था, जो इखलाकियात थी या दरस व तदरीस के मामलात थे, वो बच्चे सारा कुछ भूल के वापस स्कूल में आए हैं। तो कोरोना की वजह से बच्चे ज़्यादा बाहर नहीं निकले, घरों में रहे हैं। हमारे ये सारे जानते हैं कि हमने अपने बच्चों को जो घरों में बांध रखा है, तो घरों में पेरेंट्स ने उन पर तवज्जो नहीं दी, जो वो अपने घर से जो वो सारा कुछ भूल के वहाँ पर चले गए। चलें वो तो जो हुआ है, अभी जो SOPs आपके साथ जो हुए उसमें क्या ये सारी जिम्मेदारी आप पर ही डाल दी है गवर्नमेंट ने भी और पेरेंट्स ने भी कि आपने SOPs को फॉलो करना है, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल करना है, या कोई पेरेंट्स भी आपके साथ इसमें कोई अपने बच्चे की केयर करने में कोई सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बच्चे को कुछ सिखा के भिजवाते हैं, या टोटली आप पे ही छोड़ दिया हुआ है कि आपने ही करना है जो करना है? वसीम साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सूरत हाल ये है कि ये ट्राइएंगल है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी चीज़ होती है कि स्कूल, इट मीन्स के असातिज़ा, बच्चा और वालिदैन, ये एक ट्राइएंगल बनता है। कम्युनिकेशन सारी जो है इस बुनियाद पर होती है। वालिदैन ने अपने तौर पर कोशिश की है, लेकिन जिस घर के अंदर बच्चों को जो माहौल ना मिले, क्लास का माहौल असल में बेसिक लर्निंग का जरिया होता है, टीचर का एटीट्यूड और हम बेसिकली बच्चों के अंदर कोशिश करते हैं कि स्किल्स को डेवलप करें, उनकी अखलाकियात को बेहतर करें, उनके रवैयाजात को बेहतर करें। बाकी सिलेबस तो सारे का सारा मौजूद है, हमारा जितना भी करिकुलम है वो सारे का सारा इसी पर बेस करता है। उसके अंदर नॉलेज बेस्ड बातें हैं, हम उनकी मालूमात के अंदर इजाफा किए जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस बिलखसूस ये होता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, गवर्नमेंट सेक्टर भी, वो जो किताब के ऊपर SLOs लिखे, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को फोकस करने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जब स्कूल से निकले तो इल्म की हद तक, किताब की मालूमात की हद तक उसके पास ये नॉलेज होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वसीम साहब, बच्चे की अखलाकियात, बच्चों की नॉर्म्स हैं। हम एक मुस्लिम कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान हैं, एक नबी को मानने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा पर चलें, उसकी तालीमात को अख्तियार करें। यानी किताब के अंदर सिर्फ झूठ ना बोलने की बात को ना पढ़ें, बल्कि अमली ज़िंदगी के अंदर हम इस्लाम उनको पढ़ाने की कोशिश नहीं, हम उनको इस्लाम सिखाने की कोशिश करें। तो हम इस सेक्टर के अंदर ये कोशिश करते हैं। तो बदकिस्मती से जब वो ये इसी अपनी कोरोना के दौरान वहाँ घरों में रहे हैं, मोहल्ले के एटीट्यूड को लेकर आए हैं, आदमी जितना कितना बच सकते हैं, तो उसमें मसाइल, मुख्तलिफ स्कूलों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना ज़रूर है, लेकिन हम मायूस नहीं हैं। इंशाल्लाह अगर थोड़ा सा वक्त भी मिला तो ये बच्चे इंशाल्लाह अपनी असल डिगर पर वापस आएंगे। नहीं, अभी कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उसमें पेरेंट्स जो है कोई सैनिटाइज़र को, उसकी अवेलेबिलिटी को जो है वो इंश्योर करते हैं, या मास्क की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, या बच्चों को घर में
کچھ بتاتے ہیں کہ آپ نے بیٹا اس طرح سے یہ جو SOPs ہیں ان کو فالو کرنا ہے, یا صرف آپ کو ہی وہاں پر یہ بھی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے؟ ہاں, اس میں ایسا ہے کہ بہت سارے والدین اس حوالے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو پانی کی بوتلیں دے کر, ماسک دے کر, سینیٹائزر دے کر بھیجا ہے, لیکن ہم نے اپنے طور پر اسکول کے اندر اس کا انتظام کیا ہے. ہم نے چھوٹے سائز کے ماسک بچوں کے سائز کے منگوائے ہیں اور ہم بچوں کو وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. اگر کوئی بچہ گرا آتا ہے یا کہیں مس پلیس ہو گیا یا کسی دوسرے بچے نے پکڑ کے اس کا خراب کر دیا, نیچے فرش پر گرا اور پاؤں کے نیچے آ گیا, تو سختی سے ٹیچرز کو یہ ہدایات ہیں, بچوں کی بنیادی ضرورت کو آپ اسکول کے اندر پورا کریں گے. اور والدین کا اس طرف سے بڑا کوآپریشن ہے جس کی ہم ستائش بھی کرتے ہیں کہ والدین 200 دنوں کے بعد, 4-5 مہینوں کے بعد بچے واپس آئے ہیں, تو لازمی بات ہے والدین کی خواہش ہے کہ جلد سے جلد یہ اس سلیبس میں سے گزریں اور اگلی کلاس کے اندر پروموٹ. ابھی تو ان کا موڈ بھی نہیں بن رہا طارق صاحب بچوں کا میرے خیال سے اسکول جانے کا. اتنے عرصہ جو گھروں میں بیٹھنے کے بعد جو ہے ابھی ان کو بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے اسکول جانا بھی. تو لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اپنی اس میں روٹین میں آ جائیں گے. تو طارق صاحب ٹائم شارٹ ہے, جو کاروبار کھلے ہوئے تقریباً 1-2 مہینے تو ہو گئے ہیں کاروبار کھلے ہوئے, اسکول ابھی کھلے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے بات کی ہے, میں خود بھی دیکھتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ بہت سارے جو کہنے کے سفید پوش لوگ تھے جو اسکول چلا رہے تھے, جن کا ایک رکھ رکھاؤ تھا تھوڑا معاشرے میں, وہ ماشاءاللہ بڑے عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے, لیکن اب مقروض ہو کے رہ گئے ہیں. کچھ کے سکولز بند ہو گئے ہیں, وہ کیونکہ ان کا جو سسٹم نہیں چلتا تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو جو ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں اسکول, جیسے آپ کا اسکول ہے, جس طرح سے بھی آپ لوگوں نے کیا ہے, بہت سارے اسکولوں کے جو کرائے پینڈنگ میں چلے گئے, بجلی کے بل پینڈنگ میں چلے گئے, اور ٹائم شارٹ ہے اور سلیبس جو ہے وہ زیادہ کور کروانا ہے, لیکن اس کے لیے کیا والدین جو ہے ان شیپ آف فی جو ان کے پاس پینڈنگ ہے بچوں کی, وہ آپ کو دے کے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ اس پریشانی سے نکل کر ٹوٹل بچوں پہ فوکس کر سکیں؟ کیا فی کی مد میں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اتنا ان کو اتنا گیپ ملا ہے جو کسی نہیں ان سے لی گئی, یا کوئی کہہ لیں کہ آپ نے ڈیمانڈ نہیں کی, آپ اس میں آپ کے ساتھ جو کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ وسیم صاحب محترم, اس میں والدین کی طرف سے کچھ مسائل کا ہمیں سامنا ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک ہمارے اکیڈیمکس کا ایشو ہے کہ جس کے اوپر بچوں کے کم وقت کے اندر ہم نے سلیبس کو کور کروانا ہے. ایسا مشکل مرحلہ نہیں ہے. بچے کیونکہ گھروں میں رہے ہیں, اگر انہوں نے کتابیں نہیں بھی پڑھی ہیں تو انہوں نے IT اور موبائل کے ساتھ اٹیچ ہو کر بہت ساری چیزوں کا لرننگ کا پروسیس ان کا جاری رہا ہے. بچے ہمارے شارپ ہیں ماشاءاللہ سے, پاکستانی قوم ذہین بھی ہے, تو جو بچے پچھلا سلیبس پڑھ کر آگے آئے تھے, اگر وہ انیشلی اس کو سبق کی مقدار کو بڑھا لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, انشاءاللہ وہ اچھے انداز میں کور کر لیں گے. وہ والدین جو اپنے بچوں کو دوسرے اداروں سے سوئچ کروا کے آ رہے ہیں ڈیو ٹو فیس, ہمارے پاس سب سے مین مسئلہ یہ ہے کہ فیس کی وجہ سے لوگ سوئچ کر رہے ہیں. دیکھیں ان اداروں نے جو وہاں قیام کیا ہے, رکے ہوئے ہیں یا کرائے کی ان کی بلڈنگز ہیں, تو ان کو مسائل کا سامنا ہے. والدین کو چاہیے کہ گورنمنٹ نے ان کو 20% کا ریلیکسیشن دی تھی تاکہ یہ بلڈنگز کو بلڈنگ اونرز کو کرایہ بھی دے سکیں اور باقی اپنے بنیادی اخراجات کو پورا کر سکیں. ہم اسکولز کے اندر گارڈز بھی کام کرتے ہیں, آیا جی لوگ بھی ہوتے ہیں, اور بہت ساری ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو اپنے گھر کو رن کر رہی تھی, لیکن ہم اس بنیاد پر عدم تعاون کی بنیاد پر مسائل کا شکار ہوئے. اب بھی 5-5 6-6 ماہ کے کرائے جو ہیں اسکولوں کے پینڈنگ میں ہے. میری والدین سے گزارش ہے کہ اگست تک جو ریلیکسیشن دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کی وہ فی کو پے کریں تاکہ بلڈنگ کا کرایہ بھی دیا جا سکے اور ٹیچرز کی سیلری کو بھی فارورڈ کیا جا سکے, اور کچھ جو دیگر اخراجات یا مقروض ہوئے ہیں لوگ ان کے قرض کو بھی ادا کیا جا سکے. یہ ایک اچھا سائن ہے. والدین کو چاہیے کہ اگر اپنے بچوں کی تعلیم دینا چاہتے ہیں, ان کی تعلیم کے لیے مخلص بھی ہیں, بجائے یہ کہ وہ سکول ٹو سکول بچوں کو لے کر پھریں, انہیں چاہیے کہ وہ متعلقہ سکول کے اندر ہی آپ کے بچے نے ٹائم سپینڈ کیا ہے, وقت گزارا ہے اسی سکول کے اندر, اسے کنٹینیو کروائیں. اپنی ٹیچر کے ساتھ بھی وہ اٹیچ ہے اور باقی معاملات بھی اسے سلیبس سے بھی وہ گزرا ہوا ہے, اور آپ کے دیگر ایکسپینسز جو ہیں جیسے یوٹیلٹیز کے مختلف ہیں اس کو بھی آپ ایزیلی لے کر چل سکتے ہیں. تو اسکولوں کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. والدین سے میری یہی گزارش ہے کہ اس چیز کا خیال کریں اور اسی میں بہتری ہے. اچھا طارق صاحب, لاسٹ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ جو آپ نے سلیبس کور کروانا ہے شارٹ ٹائم میں, یقیناً بچے کریں گے بھی اس کو, لیکن وہی ہے آپ نے کہا کہ یہ ٹرائی اینگل ہے, اسکول نے کرنا ہے, بچوں نے کرنا ہے, اور پیرنٹس نے بھی ساتھ مل کے جو کروانا ہے.
تو کیا آپ پیرنٹس کے جو توقعات کرتے ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ پیرنٹس آپ کے ساتھ بچوں کے سلیبس کو جو کور کرنے میں کیا آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں تاکہ بچے جو ہے دوبارہ سے اسی روٹین میں آ جائیں اور اسی اسپیڈ کے ساتھ آگے جو بڑھنا شروع کریں؟ وسیم صاحب، یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے. جو ہماری کتابیں پرنٹڈ ہیں اس کے اوپر سارے طریقہ کار، عمومی مقاصد، اس سارے سلیبس کے وہ تحریر شدہ ہوتے ہیں. جو لیسن یا سبق بنا ہوا ہوتا ہے اس کی مشقیں بھی موجود ہوتی ہیں. بچوں کو جو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے وہ پچھلی کلاسوں کے اندر ریلیٹڈ نالج ہوتا ہے. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. صرف ٹیچنگ میتھڈالوجی جو ہے اس کے ذریعے سے بچوں کو ڈلیور کر دیا جاتا ہے. اگر ماں تھوڑی سی لوپ میں آ جائے، والد صاحب تھوڑے سے لوپ میں رہیں، بچے کا چیک اینڈ بیلنس اور اس کی ڈائری کو دیکھتے رہیں تو کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے. بچے ایزیلی اس پروسیس سے گزر جائیں گے. جس چیز کو ہم نے یہ ہوا بنا لیا ہے نا کہ یہ سلیبس بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا اور بچے کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے. اگر بچہ پچھلی کلاس کے اندر پورے سلیبس کو دیکھ کر آیا ہے تو اس کو اس سلیبس کے ساتھ یا اس سبق کے ساتھ لے کر چلنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہوگا. اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنی ترجیحات کو طے نہیں کرتے. بچہ اسکول میں تو اس نے ورکنگ آورز جو اس کے ہیں 6 گھنٹے ہیں، ان میں سے 5 گھنٹے بچہ جو ہے سارے پروسیس سے گزرا، سیکھ کر گھر پہنچا، اس کا ریسٹ ٹائم ہونا چاہیے. والدہ اس کے روین کے لیے تھوڑا سا معاملات کریں. ہم نے ٹوٹل ذمہ داری جو ہے وہ اسکول ٹیچر پر ڈال دی ہے، جس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ والدہ اور والد جو ہیں دونوں اس سارے فورم سے نکل گئے ہیں، اس ٹیگ سے نکل گئے ہیں اور بچہ ایزی ہو گیا ہے. تو بچے کو کھیلنے کا ٹائم بھی دیں، اس کی صلاحیتوں کو سمجھے بھی، اور یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ کس کیٹیگری کے اندر، کون سے سبجیکٹ کے اندر اچھا ہے، اس کو فوکس کریں. اور ضروری نہیں کہ آپ نمبرز گیم میں جائیں، آپ بچوں کی سکلز پر جائیں، ان کے رویہ جات پر جائیں، ان کی اخلاقیات پہ جائیں، ان کی نارمز اینڈ ویلیوز کو فوکس کریں. لیکن ہم سب سے زیادہ فوکس اس پر کرتے ہیں کہ بچے کو یہ 100% رٹا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. کچھ چیزوں کو ہمیں اپنے لائف سپین کے اندر چینج لانا ہوگی، اپنے رویہ جات کے اندر چینج لانا ہوگی، اور اپنے بچوں کے حوالے سے اپنی ترجیحات طے کرنا ہوں گی. تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی ترجیحات طے کریں. یہ ہمارا مستقبل ہے، انہی کی خاطر یہ ساری کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے وسیم صاحب لازمی بات ہے کہ والدین کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں. ماؤں کی جو ہم باقاعدہ فورم طے کیا ہوا ہے اس کے اندر ماؤں کی ٹریننگ بھی کرواتے ہیں، سلیبس کے پروسیس کو بھی بتاتے ہیں، ٹیچر سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں آپ گھر کے اندر اپنا رویہ کیسے رکھیں گے تاکہ بچے اچھے سے ٹرین ہو سکیں. بہت شکریہ محمد طارق فاروق بھٹی صاحب. اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ 200 دن کے بعد ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اسکول کھلے ہیں، کالجز کھلے، اسپیشلی جو نرسری کلاسز یا چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ جو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان پہ توجہ دے سکیں. تو یقیناً یہ پیرنٹس کا ٹیچرز کے ساتھ مل کر جو اپنے بچے کو دوبارہ اسی ٹریک پہ لانے کے لیے ایک خاص توجہ کی ضرورت ہے. اور ہمیں اسکولز جو اتنا عرصہ بند رہے ہیں ان کو بھی واپس جو اپنے ٹریک پر چڑھنے کے لیے فائنانشیل جو پرابلمس فیس کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میکسیمم جو بھی ہمارے پاس جو کوشچن بنتا ہے اس سے ان کو ہم سپورٹ کر کے جو ہماری طرف ڈیوز ہیں وہ فوری طور پر جو ان کو کلیئر کریں تاکہ وہ ایزی ہو کر ایک فل کنسنٹریشن کے ساتھ ہمارے بچوں کو دوبارہ ٹریک پر لا سکیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ہمارا جو تعلیم کا دوبارہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہماری انشاءاللہ نسل کو اسی طریقے سے آگے لے کے جائے گا جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں. مجھے اور طارق فاروق بھٹی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.